یہ قدرت کا نظام ہے کہ انسان دن بھر کے کام کاج کے بعد رات کو اپنی نیند پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کی طبیعت ناساز رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کے دوران بھی ہمارا جسم کیا کچھ کرتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں ہمارا جسم کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ آئیے ان حیرت انگیز انکشافات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سونا کچھ لوگوں کی ایک پسندیدہ سرگرمی ہوتی ہے اور اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دن بھر کا سب سے پرامن وقت وہی ہوتا ہے جب ہم آرام و سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تاہم اس نیند کے دوران بھی مختلف امور ہمارا جسم سر انجام دے رہا ہوتا ہے جن سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جو نیند کے دوران ہمارا جسم سر انجام دیتا ہے؟ آئیے یہ جانتے ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت۔ سونے کے دوران ہمارے جسم کے زیادہ تر پٹھے غیر فعال ہوتے ہیں، جبکہ اس دوران ہماری کیلوریز بھی دن بھر کے مقابلے میں بہت جلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق رات 2:30 بجے کے قریب جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت سب سے کم ہوتا ہے۔ آنکھیں حرکت کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق نیند ہماری آنکھیں اگرچہ اوپر سے بند ہوتی ہیں لیکن اندر سے مسلسل حرکت کر رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو یہ مختلف انداز اور زاویوں میں حرکت کرتی ہیں۔ تاہم ہمیں عام طور پر یہ سب کچھ یاد نہیں ہوتا۔ جھٹکے۔ نیند میں اکثر لوگوں کو جھٹکے لگتے ہیں۔ بالخصوص یہ سب ابتدائی نیند میں ہوتا ہے۔ تاہم یہ جھٹکے نقصان دہ نہیں ہوتے، لیکن یہ اتنے طاقتور ضرور ہوتے ہیں کہ آپ کو نیند سے جگا سکتے ہیں۔ پٹھوں کا مفلوج ہونا۔ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ نیند میں ہمارے زیادہ تر پٹھے مفلوج ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے اچھا ہے کہ اگر یہ پٹھے فعال ہوں تو خواب میں کیے جانے والے عمل ہم جسمانی طور پر بھی کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ یقیناً ایک خطرناک بات ہے۔ جلد کی مرمت۔ ہماری جلد کی اوپر کی تہہ مردہ خلیوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور یہ دن بھر ایسے ہی رہتی ہے، لیکن نیند میں جسمانی خلیے اپنی پیداوار بڑھا دیتے ہیں اور پروٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابیاں کم ہونے لگتی ہیں۔ اس تمام عمل کی صورت میں آپ کی جلد کی خرابی بھی دور ہونے لگتی ہے اور وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری معلومات اور دماغ۔ ہم دن بھر میں جو کچھ اپنے دماغ میں بھرتے رہتے ہیں، نیند میں ہمارا دماغ بیشتر معلومات مٹا دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر دماغ ایسا نہ کرے تو آپ کا دماغ پہلے والی معلومات سے ہی بھرپور ہو جائے گا اور اس میں نئی معلومات داخل نہیں ہو سکے گی۔ اسی وجہ سے نیند کے دوران ہمارا دماغ غیر ضروری معلومات کو چاٹنے کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ حلق تنگ ہو جاتا ہے۔ جسم کے دیگر پٹھوں کے برعکس نیند میں ہمارے حلق کے پٹھے ہرگز مفلوج نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں سانس لینے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ بہت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، جس کی وجہ نیند کے دوران ہمارے حلق کا تنگ ہونا ہے۔ مدافعتی نظام کی مضبوطی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیند کی کمی ہمارے مدافعتی نظام پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں چھینکیں آنا شروع ہوتی ہیں اور وہ جب کم نیند سوتے ہیں تو ان کے جسم میں قدرتی طور پر ہی ایسے جراثیم تخلیق نہیں ہو پاتے جو اس بیماری کے خلاف لڑ سکیں۔ اس لیے جب آپ کو چھینکیں آئیں تو زیادہ سے زیادہ دیر تک سوئیں تاکہ آپ کا مدافعتی نظام ہی اس انفیکشن کو شکست دے ڈالے۔ وزن میں کمی۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ پسینے اور سانس کے اخراج کی صورت میں جسم کا پانی ضائع کرتے ہیں۔ یہ سب دن میں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ دن بھر کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں اس لیے خارج ہونے والے پانی کا فائدہ نہیں ہوتا اور آپ کا وزن کم نہیں ہو پاتا۔ کسی بھی غذا کے اثرات کی کامیابی کے لیے ایک طویل اور بہترین نیند اشد ضروری ہے۔ لعاب۔ منہ میں موجود لعاب کو زیادہ تر غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سونے کے دوران ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس وجہ رات بھر میں لعاب کم ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً جب آپ صبح جاگتے ہیں تو آپ کا منہ خشک ہوتا ہے اور آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے میری آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل معلومات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔